ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہے، اللہ سے قریب ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے آسان سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے، اللہ کی مانے۔ آسان اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے حلال طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتی ہے اور حرام چیزوں کو تمہارے لیے نجس چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا میری اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے اس میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہارے سے محبت کریں گا۔ دیکھیے آپ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میں تم سے محبت کرنا چاہوں تو ایک ہی پیمانہ ہے، تم میرے رسول کی اطاعت کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف یہی نہیں ہے، صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تمہارے سے جو گناہ ہوتے جائیں گے، تمہارے سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا جو اصل جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر جڑنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اطاعت ہے رسول ہے اور اتباع رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک کہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کوئی تم میں سے بندہ مومن ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تمام جو چیزیں ہیں مخلوقات میں، وہ تمام چیزوں سے جب تک میں تمہارے لیے قریب نہ ہو جاؤں، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب تک کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک بندہ اللہ کے ساتھ جڑ نہیں سکتا جنت میں جانا۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سیدھا عمل بتا دیجئے، میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں کر لو، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ واقام الصلاۃ، نماز ادا کرو، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صرف اتنا ہی عمل کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم اتنا عمل کریں گے میں تم کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص کو دیکھ لو، یہ شخص سیدھا جنتی ہے اگر یہ میری بات پر عمل کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزیں ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوس ہے، دوست احباب ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد، حقوق اللہ میں آئی جاتی ہیں، لیکن یہ 5 فرائض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اگر تھامیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اتباع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ قاری صاحب، قاری عمر المکی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آج کا پروگرام اختتام ہو چکا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔